نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دو طرح کے ہیں. نمبر ایک، آپ کے وہ ارشادات جو کلام اللہ کی تفسیر کے قبیل اور قسم سے ہیں اور جن کا تعلق از قسم دینیات اور تبلیغ عن اللہ کے طور پر ہیں، یہ سب کے سب وحی ہے. اس کے بالمقابل آپ علیہ السلام کے وہ ارشادات جو عادت بشریہ کے مطابق ہوں، ان کا تعلق کلام اللہ کی تفسیر اور از قسم دینیات اور تبلیغ عن اللہ سے نہ ہو، جیسے روزمرہ کے بشری کاروبار دنیاویہ وغیرہ میں آپ کے جو کلمات اور ارشادات صادر ہوئے ہیں، ان کا تعلق وحی سے نہیں، بلکہ وہ دیگر انسانوں کی طرح ایک طبیعت بشریہ کے مطابق آپ سے ان کا صدور ہوا ہے. جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم تمہارے دنیاوی امور سے بخوبی واقف ہیں. حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر ہونے والے کلمات، جیسے کہ ابھی میں نے بتلایا، جن کا تعلق کلام اللہ کی تفسیر سے ہوں یا دینیات سے ہوں اور تبلیغ عن اللہ کے طور پر ہوں، وہ سب وحی ہیں. قرآن مجید میں تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یاد رکھیے، وحی کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے وحی مطلوع اور دوسرے ہے وحی غیر مطلوع. پھر وحی غیر مطلوع میں بھی دو قسمیں بنتی ہیں. ایک ہے حدیث قدسی اور دوسرے ہیں عام حدیث قولیہ، اور یہ سب واجب التسلیم ہے. حدیث قدسی اور قرآن کے مابین کیا فرق ہے؟ اس فرق کو علی بن سلطان جو ملا علی قاری سے مشہور ہے،
انہوں نے شرح مشکات مرقات المفاتیح میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حدیث قدسی وہ ہے کہ جن کے الفاظ من عند الرسول ہوں اور اس کے معنی من عند اللہ ہوں، الہام کے طریقے سے یا منام میں یا کسی فرشتے کے واسطے سے اس کا معنی القاء کیا گیا ہو، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اور قرآن جس کے الفاظ اور معنی دونوں وحی جلی کی صورت میں اللہ کی طرف سے ہو، حدیث یہ قدیم کی ضد ہے، جیسا کہ خود علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ حدیث کا اطلاق کلام اور عبارت پر ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ انسان کا کلام تدریجی طور پر وجود میں آتا ہے اور اس کا حدوث ہوتا ہے۔ اب لغوی اور معنی اصطلاحی معنی کے درمیان مناسبت کے سلسلے میں مختلف توجیحات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حدیث اپنے لغوی معنی میں مستعمل ہے، ہر جدید اور حادث کو حدیث کہا جاتا ہے۔ پھر عرف عام میں کلام کو حدیث کہا جانے لگا، جیسے کہا جاتا ہے حدثہ کذا و کذا یا حدث بکذا و کذا۔ پھر محدثین نے عرف عام سے اس کو اس مخصوص فن کے لیے استعمال کیا۔ دوسری توجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس علم کو قرآن مجید کے مقابلے میں علم حدیث کہا جاتا ہے۔ کلام اللہ شریف بالاتفاق اہل سنت والجماعت قدیم بھی ہے اور غیر مخلوق بھی ہے، جبکہ احادیث قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہیں، اور انسان کا کلام، اس کے افعال، اسی طریقے سے اس کے احوال، یہ سب کچھ شیئن فشیئن وجود میں آتے ہیں، اس لیے وہ حادث ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، صفات، تقریرات بھی حادث ہیں، حدیث کا اطلاق حادث کے معنی میں۔ تیسری توجہ جسے فتح الملہم کے مقدمے میں خود علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ حدیث
فحدث سے ماخوذ ہے۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے احسانات عظیمہ کو خاص طور پر ذکر فرمایا۔ من جملہ ان احسانات کے ایک احسان یوں ذکر کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناواقف پایا، علم شرائع کا آپ کو علم نہیں تھا، فہدى، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم شرعیہ سے واقف فرمایا۔ تو ہدایت بعد الضلال جو ایک عظیم ترین نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے شکر کے طور پر آپ علیہ السلام سے یہ بات فرمائی کہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ اس ہدایت کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ۔ ہدایت میں علم شرائع داخل ہیں، علم شرائع میں اقوال، افعال، تقریرات سب داخل ہیں، اسی وجہ سے ان کو علم حدیث کہا گیا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ حدیث کی اولاً دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، حدیث بالروایہ، نمبر دو، حدیث بالدرایہ۔ حدیث بالروایہ کی تعریف اگلے سبق میں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ائمہ حدیث کے نزدیک یہی تعریف معتبر اور ان کے فن کے مطابق ہے۔ حدیث بالروایہ کا موضوع حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو قرار دیا گیا ہے، مگر آپ کی ذات جو علم حدیث کا موضوع ہے من حیث الجثہ والجسم نہیں، بلکہ آپ کی ذات من حیث الرسول والنبی، تیسری چیز علم حدیث کی غرض و غایت ہے، اور وہ ہے سعادت دارین حاصل کرنا، یعنی دونوں جہاں میں، دنیا اور آخرت میں سعادت کو حاصل کرنا،
اور یہ یقینی بات ہے کہ سعادت ہدایت ربانی پر عمل کرنے پر موقوف ہے، اور ہدایات ربانیہ کی تفصیل کو جاننے کا واحد ذریعہ علم حدیث ہے۔ حدیث کی دوسری قسم حدیث بالدرایا۔ شیخ عز الدین بن جماعہ رحمہ اللہ نے حدیث بالدرایا کی تعریف اس طرح کی ہے: وعلم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن، یعنی ایسے قوانین کا جاننا کہ جن قوانین کے ذریعے حدیث کی سند اور متن کے احوال کا پتہ چلے۔ اب یہاں آپ نے اس تعریف میں دو لفظ سنے ہیں، نمبر 1 سند اور نمبر 2 متن۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی تعریف بھی کر دی جائے تاکہ آپ کو پوری طرح بصیرت حاصل ہو۔ سند کہتے ہیں وہ راستہ جو متن تک پہنچا دے، یعنی وہ رجال جن کے واسطے سے ہم حدیث کے متن تک پہنچتے ہیں۔ ضمناً یہ بھی یاد رکھیے کہ جس علم میں سند کے احوال سے بحث ہو کہ آیا اس حدیث کی سند متصل ہے یا منقطع ہے، اس حدیث کا راوی ثقہ عادل معتبر ہے یا غیر ثقہ غیر عادل ہے، اس علم کو محدثین نے نظام کی اصطلاح میں علم روایت کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے علم روایت کو جان لیا تو اسی کے ضمن میں علم میں اضافے کے طور پر علم درایت کو بھی سمجھ لیجئے، جس علم میں حدیث کے الفاظ میں غور کیا جائے، اس کے معانی کو بیان کیا جائے اور حدیث سے احکام و مسائل کا استنباط و استخراج کیا جائے، روایات کے مابین تعارض ہو تو ان کے درمیان توفیق اور تطبیق دی جائے، اس کو علم درایت کہا جاتا ہے۔ متقدمین محدثین نے اعتنا بالروایت کیا ہے تاکہ تمام باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ رہیں۔ دوسرے وہ حضرات ہیں جنہوں نے محض درایت ہی پر توجہ کی ہے، جنہیں فقہا کہا جاتا ہے،
اور بعض وہ ہیں خوش نصیب کہ جنہوں نے علم روایت اور علم درایت دونوں کو جمع کیا ہے اور دونوں کا اہتمام کیا ہے اور اعتناء کیا ہے، ایسے لوگوں کو محقق کہا جاتا ہے، اور ضرورت دونوں ہی کی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سند اس طریق کو کہا جاتا ہے جو متن تک پہنچا دے، یعنی مصنف کتاب سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کو جن جن حضرات نے بیان کیا ہے، ان حضرات کے اسماء جو بیان کیے جاتے ہیں کہ عن فلان عن فلان عن فلان، اسی کو سند کہا جاتا ہے۔ ایک چیز ہے اسناد۔ ابن جمعہ رحمہ اللہ نے کہا کہ محدثین ان دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ اسناد طریق متن کا نام ہے۔ جب آپ نے سند اور اسناد کا مطلب سمجھ لیا تو اب دوسری چیز ہے متن۔ متن کسے کہتے ہیں؟ تو متن کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: المتن هو غایت ما ينتهي الى الاسناد ما ينتهي الیہ الاسناد۔ متن اس انتہا کا نام ہے، اس غایت کا نام ہے جس پر سند ختم ہوتی ہے، یعنی حدیث کے وہ الفاظ جن سے معنی بنتے ہوں وہ متن کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے کہ عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو الفاظ ذکر کیے جا رہے ہیں وہ الفاظ جو ہے متن کہلاتے ہیں، اور اس متن کو بیان کرنے کے لیے جو سلسلہ سند ذکر کیا گیا ہے اسے سند اور اسناد کہا جاتا ہے۔ ایک اور بات جس کا جاننا ہم متعلمین حدیث کے لیے بے حد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ ما الفرق بین الحدیث والسنہ؟ تو یاد رکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صادر ہونے والے افعال مجموعی اعتبار سے دو قسم پر ہیں۔ ایک تو وہ جو جائز الاتباع ہیں، اور دوسرے وہ جن کا اتباع ناجائز اور حرام ہے۔ جو افعال جائز الاتباع ہیں وہ یا تو مستحب ہوں گے یا سنت یا واجب یا فرض۔ کسی بھی فعل کے استحباب یا سنت
یا وجوب و فرضیت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس فعل کا فی نفسی ہی جواز ثابت ہو، کہ کوئی فعل ناجائز ہو کر ہرگز سنت اور مستحب یا فرض یا واجب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسرے وہ افعال کہ جن کا اتباع ہم عام امتیوں کے لیے جائز نہیں ہے، وہ امور اور وہ افعال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ مثلا بیک وقت 9 ازواج سے نکاح، اسی طریقے سے شب و روز کا روزہ، لگاتار روزہ رکھنا، افطار نہ کرنا، یہ سب افعال وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہیں۔ ہم لوگ ان افعال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اتباع نہیں کر سکتے۔ لفظ سنت کا اطلاق انہی امور اور افعال پر ہوتا ہے جو جائز ہوں، جن میں اتباع جائز ہو۔ اب وہ افعال جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ آپ کے افعال ہونے کے اعتبار سے حدیث تو ہیں لیکن قابل عمل سنت نہیں ہے۔ سنت صرف وہ ہے جو قابل عمل ہو۔ معلوم ہوا کہ ہر سنت حدیث تو ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں، تو گویا دونوں کے مابین عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ چونکہ ہر حدیث قابل عمل نہیں اور سنت وہ ہے جو صرف قابل عمل ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آپ غور کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 باتوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں اختیار کرتے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، اور نمبر 2 میری سنت۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے سنت کا لفظ استعمال کیا ہے، حدیث کا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہاں بھی آپ غور کریں، آپ نے بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین کا لفظ استعمال فرمایا، حدیث کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ حدیث اور سنت کے باہمی فرق کو آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ العزیز یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اہل حق اپنے آپ کو اہل سنت اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر سنت قابل عمل ہوتی ہے، اس کے بالمقابل ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔
لہذا غیر مقلدین کا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا صرف یہی نہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حدیث اور سنت کی حقیقت سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ ایک بات جس کا سمجھنا اور جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ علم اصول حدیث کا بانی کون ہے۔ اصول حدیث اور قوانین کو کس نے مرتب کیا؟ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلاف کے جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قاضی رام ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً اس فن میں ایک کتاب تصنیف کی ہے، مگر فن کی پہلی کتاب ہونے کی وجہ سے مقبولیت حاصل نہ کر سکی۔ اصطلاحات حدیث آپ نے ابھی حدیث اور سنت کے باہمی فرق کو سن لیا اور سمجھ لیا۔ مزید ایک بات یاد رکھیں کہ خبر اور حدیث دونوں ایک ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ تو یاد رکھیے کہ مشہور تو یہی ہے کہ خبر اور حدیث دونوں ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں، البتہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے، جیسے کہ پہلے سبق میں بھی بتایا گیا کہ حدیث کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے صحابہ اور تابعین اعظام کے اقوال، افعال، احوال پر ہوتا ہے، اور خبر کا اطلاق شاہان دنیا، سلاطین و ملوک کے افعال، اقوال اور اخبار ماضیہ پر ہوتا ہے۔ اس تعریف کے لحاظ سے قسم اول کے بیان کرنے والے کو محدث کہا جائے گا، اور ایسا شخص محدث کہلائے گا، اور قسم ثانی یعنی خبر سے متعلق امور کو بیان کرنے والا محدث نہیں کہلائے گا، بلکہ اسے اخباری کہا جائے گا۔ حدیث کی اہمیت اور فضیلت کو جاننے سے پہلے
میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے تین الفاظ آئے ہیں. نمبر 1 صحابی اور نمبر 2 تابعی. اور تیسرے نمبر پر تبع تابعین. تینوں میں کیا فرق ہے؟ تو یاد رکھیے، صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور حالت ایمان ہی میں ان کا انتقال ہوا ہو. نمبر 2 تابعی. تابعی اس سعادت مند شخص کو کہا جاتا ہے جو بحالت ایمان کسی صحابی سے ملاقات کرے اور ایمان ہی پر اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہوا. تبع تابعین تو خوش نصیب انسان ہے جس نے حالت ایمان میں کسی تابعی سے ملاقات کی سعادت حاصل کی ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا. بطور فائدے کے یہ بھی یاد رکھیے کہ راوی کسے کہتے ہیں. راوی کہتے ہیں ناقل حدیث کو، یعنی اس شخص کو جو حدیث کو نقل کرے، روایت کرے، بیان کرے. اب دل میں آپ کے سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ علم حدیث افضل ہے یا علم تفسیر؟ تو بعض حضرات علم تفسیر کو بیں وجہ افضل قرار دیتے ہیں. علم تفسیر کا موضوع کلام اللہ ہے، اور ابھی آپ نے سنا کہ کلام اللہ غیر مخلوق اور قدیم ہے. مگر یاد رکھیے کہ تفسیر حقیقی صرف احادیث رسول کا نام. اس کے علاوہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب تاویل ہیں، انسانوں کا کلام ہے. اس لیے معلوم ہو رہا ہے کہ علم حدیث اصطلاحی علم تفسیر سے افضل ہے. یاد رکھیے، میرے الفاظ پر غور کیجئے، علم حدیث اصطلاحی علم تفسیر سے افضل ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو فہم صحیح نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے.